تو بیماری کا سب سے پہلا فائدہ، بیماری کا یا کسی بھی تکلیف کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت بتائی جاتی ہے، اس پر متنبہ کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر تم اتراؤ یا ناز کرو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو صحت کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے، ورنہ ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ جل جلالہ کے نعمتوں کی بارش میں پھر رہے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اعضاء کا ایک عظیم نظام ہے جو ابھی تک پوری طرح دریافت بھی نہیں ہو سکا۔ سائنسدان لگے ہوئے ہیں صدیوں سے، ہزاروں سال سے، ایک ایک عضو کی بال کی کھال نکال کر اس کے اندر کیا کیا کارخانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس کی تحقیق تفتیش میں پڑے ہوئے ہیں، مدتوں سے صدیاں گزر گئی ہیں، ابھی تک پورا دریافت نہیں ہوا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، خود اپنے جان کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر غور کرو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ ہم نے کس طرح کی نعمتوں کو تمہیں دے رکھا۔ غفلت کے عالم میں اپنے جسم کی ہر نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ آنکھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس سے نہ جو چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، کان دے رکھے ہیں، جو چاہتے ہیں سن لیتے ہیں، زبان دے رکھی ہے، جو چاہتے ہیں بول لیتے ہیں، اور پھر کھانے پینے کا نظام اور انسان کی بڑھوتری کا نظام ایک کارخانہ ہے، عجیب و غریب کارخانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، مگر غفلت کی حالت میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ جب کبھی کسی نعمت میں کوئی فرق آتا ہے یا اس کا کوئی ذرا سا بھی اس میں خلل واقع ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت دے رکھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ابھی میرا آنکھوں کا آپریشن ہوا تو 2-3 دن ایسے گزرے جس میں چیزیں صاف نظر نہیں آتی تھی۔ عادت ہے ساری زندگی پڑھنے کی، لکھنے کی، خالی بیٹھنا بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن کچھ چند دن ایسے گزرے کہ پڑھنے پر قادر نہیں تھا، پڑھنے پر قدرت نہیں تھی، لکھنے پر نہیں تھی۔ وہ 2-3 دن جب گزرے تو پتہ لگا کہ یا اللہ، آپ نے ساری زندگی سال ہر سال سے یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے، اس کی بے مانگے دے رکھی ہے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی محنت کے عطا فرما رکھی ہے، اور دن رات استعمال کرتے رہے ہیں، کبھی اس کی قدر و قیمت اتنی نہیں سمجھی جتنی اب 2-3 دن کے اندر پتہ لگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رفتہ رفتہ کر کے اس کے اندر ترقی عطا فرمائی۔ اب بھی اللہ کا شکر ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ بہتری ہو رہی ہے۔ تو لیکن جب قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر اس کے ظاہر ہونے کے بعد ہوتی ہے، تو بیماری سے ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے، جو عام حالات میں غفلتوں میں ہم گزار دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو نعمت کی قدر، اور یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے جو حاصل ہوتا ہے۔ اور جب ایک چیز کے اندر کوئی خلل واقع ہوا، اس کی وجہ سے اس کے صحت کی قدر ہوئی، تو باقی جو اعضاء ہیں جو بالکل تندرست ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تو پھر اس کی بھی قدر معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو یہ ایک چیز خراب ہے مگر کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عطا فرما رکھی ہیں، اور اس کی نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے
مشہور تھے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بہت خاص تعلق تھا. ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب بیمار ہوئے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو جا کر دیکھا کہ سخت بخار میں ہے، تیز بخار چڑھا ہوا ہے، اور بخار کے عالم میں جو آدمی کے اوپر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے وہ اس کیفیت میں ہے. تیز بخار ہے، جل رہے ہیں بخار. تو جا کر حضرت والد صاحب نے سلام عرض کیا اور پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے؟ تو فرمایا کہ الحمدللہ میرا دل صحیح کام کر رہا ہے، میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، میری زبان صحیح کام کر رہی ہے، میری نگاہیں صحیح کام کر رہی ہیں. جتنی بیماریاں نہیں تھیں ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ ساری نعمت ان سب سے البتہ کچھ بخار ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرما. تو جو نہیں تھی، جو تکلیفیں نہیں تھیں ان کا استحضار کہ دیکھو یہ ایک ذرا سی تکلیف آئی تھی اس نے مجھے کتنا بے چین کر دیا، لیکن یہ جو سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، صحت مند ہیں، تو ان کو ان کی قدر معلوم ہوتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوسری بات یہ کہ قدر عافیت، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی کچھ قدر پہچاننے کا موقع ملتا ہے. تیسرا فائدہ یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی بندے کو توفیق دے تو اس بیماری کی وجہ سے رجوع الی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع میں اضافہ ہوتا ہے. مانگتا ہے بندہ، یہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ مجھے عافیت دے دے، یا اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے. اور چاہے دعا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ چاہے دنیاوی مقاصد کے لیے ہو لیکن اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، وہ بھی عبادت لکھی جاتی ہے. تو رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو بیماری میں رجوع الی اللہ بڑھ جاتا ہے، دعا کرنے کی توفیق ہوتی ہے.